الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل الآخرة بقدر بقائك فيها واعمل الدنيا بقدر بقائك فيها. دقات قلب المرء قائلة له دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا میں گھٹاٹوپ اندھیرا تھا، درندگی تھی، بے حیائی تھی، بے شرمی تھی، بے غیرتی تھی، خود غرضی تھی، نفس پرستی تھی اور انارکی تھی، اور ہر شخص جس کے پاس ذرا سا زور ہوتا تو وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا. انسانیت اپنے مستقبل سے نا امید ہو چکی تھی اور انسانیت اپنے نام سے شرما رہی تھی. کہ انسان کو انسان کیوں کہا جاتا تھا؟ ما سمی الانسان الا لانسہ، کیونکہ اس کے اندر الفت تھی، کیونکہ اس کے اندر انسیت تھی، کیونکہ اس کے اندر ہمدردی تھی، کیونکہ اس کے اندر بلند خیالی تھی. لیکن جب یہ اپنے مقام سے گری تو درندے اس سے شرما رہے تھے اور خود انسانیت اپنے آپ سے شرما رہی تھی. جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدی پیغام دیا، آفاقی پیغام دیا، سرمدی پیغام دیا اور ایسے دین کا تعارف کروایا جس دین کے اندر ہمدردی تھی، جس دین میں بھائی چارگی تھی، جس دین میں ایک آفاقی تصور تھا، ایک عالمی تصور تھا، جس دین کے اندر اس دنیا کی زندگی کو ایک ایسے رشتے سے باندھ دیا تھا جو رشتہ انمٹ تھا، نہ ٹوٹنے والا رشتہ تھا، نہ چھوٹنے والا رشتہ تھا، جس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہونا تھا، جس کا فیصلہ آخرت میں ہونا تھا. اور وہ تصور تھا آخرت کا تصور. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں آخرت کا تصور کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دل و دماغ کے اندر آخرت کا تصور ایسا بٹھا دیا تھا کہ ہم نیکی کرتے تو اپنے آپ کو جنت سے قریب پاتے، اگر کوئی لغزش ہو جاتی تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے قریب پاتے، اور ہر وقت آخرت ہمارے سامنے ہوتی. یہی وجہ ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر پریشان ہو گئے، زار و قطار رو رہے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ حنظلہ کیا ماجرا ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں آخرت بالکل مستحضر ہو جاتی ہے، آخرت ہماری نگاہوں کے سامنے ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے ہٹ کے جاتے ہیں تو وہاں ہمارے دل و دماغ کے اندر اس طرح کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساعتن فساعتن، یہ وقت وقت کی بات ہے۔ اگر ہر وقت ایک ہی جیسا تصور رہے تو پھر دنیا کے اندر رہنا مشکل ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل و دماغ کے اندر آخرت کا تصور بٹھایا، اور دنیا کے جتنے نظام ہیں وہ تمام نظاموں نے آخرت کے تصور کو مندمل کر دیا، کیونکہ جتنے باطل نظام ہیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ دنیا کو اصل قرار نہ دے دیا جائے، انسانی عقل کو اصل قرار نہ دے دیا جائے، انسانی مفادات کو اصل قرار نہ دے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی نظام ہیں وہ کمرشل بنیادوں پہ قائم کیے گئے ہیں، اس میں محبت بھی کمرشل ہوتی ہے اور دوستی بھی کمرشل ہوتی ہے، دشمنی بھی کمرشل ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر چیز آخرت سے وابستہ ہے، من احب للہ وابغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی، من اعطا للہ، اللہ کے لیے دینا، ومنع للہ، اللہ کے لیے منع کرنا، ساری چیزوں کو وابستہ کر دیا آخرت کے ساتھ۔ فقد استکمل ایمانہ، کہ اس کا ایمان اب کامل ہوا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی تربیت کرتے ہوئے پیمانہ بھی دوہرا نہیں رکھا، پیمانہ بھی ایک ہی رکھا۔ من حسن اسلام المرء ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه، اپنے لیے جو پسند کرنا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے۔ آج پیمانے الٹ گئے، انصاف کے پیمانے الٹ گئے، جو اپنے لیے انصاف ہے وہ دوسرے کے لیے انصاف نہیں، جو اپنے لیے پیمانہ ہے وہ دوسرے کے لیے پیمانہ نہیں، جو اپنی خوشی ہے وہ دوسرے کی خوشی نہیں، جو اپنے لیے ہمدردی ہے وہ دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں، خود غرضی، مفاد پرستی، اور اسی پہ پورا نظام چل رہا ہے۔ تو جب ایسا نظام وجود میں آئے گا تو پھر انسانیت شرمانے لگے گی۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت میں محنت کی تو 23 سال کے عرصے میں انسانیت اس معراج پہ پہنچ گئی جس معراج کا تصور کرنا ممکن نہیں تھا، اور جب انسانیت اس مقام کو فراموش کیا، اس ذمہ داری کو فراموش کیا، اس پستی میں چلی گئی کہ جس پستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ انسان سے اپنی بلندی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے لوث کیفیت پیدا کر دی تھی، ایسی بے لوث حالت پیدا کر دی تھی کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ تم کون ہو، تم کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری زبان کیا ہے، تمہاری قومیت کیا ہے، تمہارا طبقہ کیا ہے، تمہارے معاشرے میں مقام کیا ہے، تمہارا عہدہ کیا ہے، تمہارا منصب کیا ہے، یہ دیکھا جاتا تھا کہ انسان ہے، مظلوم ہے یا نہیں۔ آج انسانیت اس پستی میں پہنچ گئی کہ اگر کسی نے ظلم کیا اور کوئی مظلوم ہوا تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتلائیے کہ اس کا کس قوم سے تعلق تھا، اس کا کس زبان سے تعلق تھا، اس کا کس طبقے سے تعلق تھا، اس کا کس مسلک سے تعلق تھا، اس کا کس گروہ سے تعلق تھا، اس کا کس سیاسی جماعت سے تعلق تھا، اس کا کس وڈیرے سے تعلق تھا، اس کا کس چودھری سے تعلق تھا، اس کا کس خان سے تعلق تھا، یہ کس کا کارندہ تھا، یہ کس کا نمائندہ تھا۔ جب انسانی اقداریں اتنی پستی میں چلی جائیں تو پھر سائیکلون نہ آ جائیں تو تعجب ہے، زمین شق ہو جائے اور انسان دھس جائے تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہ ہو، سمندر چڑھ آئے اور پوری زمین کو تہو بالا کر دے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔
غلے زمین اپنا غلہ پھینکنا چھوڑ دے تو تعجب کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تربیت اس طرح فرما رہے ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اس وقت کے اندر عرب میں یہ مقولہ معروف تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہ ایک معروف مقولہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقولے کو ذکر فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جن کی پوری زندگی میں صرف 13 سوال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے، وہ پوچھ رہے ہیں کیف ننصر، کہ اے اللہ کے رسول ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہماری تربیت کی، ہماری طبیعت ثانیہ بنا دی کہ ہم ظالم کی مدد نہیں کر سکتے، اب آپ فرما رہے ہیں کہ ظالم کی مدد کرو تو ہم کیسے مدد کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے باز کر دو، اس ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دو، اور پھر یہ نہ دیکھو کہ مظلوم کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، ظالم کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے موقعوں کے اوپر کیسے کیسے فیصلے کیے ہیں، اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کیسے فیصلے کیے ہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، جتنا ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹتا جائے گا، جتنا ہمارا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چھوٹتا جائے گا، یاد رکھیے پستی کی اس انتہا کو پہنچ جائیں گے کہ درندے شرمانے لگیں گے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا سانپ نے سانپ پر حملہ کر دیا، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کتے نے کتے پہ حملہ کر دیا، الا یہ کہ اس کی تربیت کی ہو اور اس کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا ہو. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ شیر کے کنبے نے شیر کے کنبے پہ حملہ کر دیا. انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جس کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا جانے والا ہے، اس طبقے کے اندر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو زیر کر دیا، ایک انسان نے دوسرے انسان کی خون کی ہولی کھیل لی. یعنی تعجب ہوتا ہے کہ کتا، جس کتے کو تھوڑی سی روٹی ڈال دی جاتی ہے، تھوڑی سی بوٹی ڈال دی جاتی ہے، وہ اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے. لیکن وہ محسنین جو آخرت کی تعلیم دیتے ہوں، جو دنیا کی تعلیم دیتے ہوں، جو دنیا میں رہنا سکھاتے ہوں، ان کے خون کی ہولی کھیلی جائے، اس میں تعجب نہ کیا جائے. ایک چھوٹی سی خبر لگا دی جائے اور جھوٹی خبر کو پورے پروپیگنڈے کے ساتھ 4 مہینے نشر کیا جائے، اس سے زیادہ تعجب کی کیا بات ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال یہ کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، مہمل پیدا کر دیا، بے مقصد پیدا کر دیا، تم پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوئی؟ وانکم الینا لا ترجعون، تم کو لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے منہ سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ ہوا منثورہ ہو جائے گا، ہوا کے اندر ذرات کے مائن اڑ جائے گا؟ سن لو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے جو بول نکل رہا ہے، جس طریقے سے آج ریکارڈر آ گئے، ایسی USB آ گئی، ایسے سسٹم آ گئے کہ چھوٹا سا سسٹم لگا دیجئے، پوری تقریریں ریکارڈ کر لیجئے، پوری مجلسیں ریکارڈ کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین اس بات پہ قادر ہے. 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا دیا گیا، تمہارے منہ سے جو بول نکل رہا ہے، چاہے تاریکی میں بیٹھ کے تم منصوبے بناؤ، چاہے تم غار کے اندر چھپ کے منصوبے بناؤ، اللہ کے ہاں یہ محفوظ. دنیا کے اندر اپنے عہدوں کی بنیاد پر، اپنے منصب کی بنیاد پر، اپنے تعلقات کی بنیاد پر، اپنے بغض اور عداوت کی بنیاد پر تم خون کی ہولیاں کھیل لو، لیکن اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، ایک ایک خون کا جواب دینا پڑے گا. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں، پھر ہمیں لوٹ کے جانا ہے، ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی آخرت کی بنیاد پر تربیت کی، آخرت کی بنیاد پر ان کا ذہن بنایا، تو پھر
ہر لمحے ان کو اس بات کی فکر تھی کہ وہ کس طریقے سے اپنی آخرت کو اچھا کر لیں۔ وہ اگر غریب ہوتے ہیں تو تب بھی آخرت کی فکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور روز آخرت میں یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اب ایک صحابی گھر میں کچھ نہیں ہے، اپنے بچوں کے کھانے کے لیے ہے، وہ بھی اتنا کہ ایک کھا لے دوسرا بھوکا رہ جائے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرا مہمان ہے، کون اس کے اکرام کرے گا جس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، لے جاتے ہیں اپنے گھر میں، بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، بچوں کو سلا دیا جاتا ہے اور چراغ گل کر دیا جاتا ہے، خود خالی پیٹ، بچے خالی پیٹ، بیوی خالی پیٹ، مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیا جاتا ہے۔ اور آج اللہ کے مہمانوں کی خون کی ہولی کھیل دی جاتی ہے اور غم نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ایسی تربیت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دو واقع موازنے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حقیقت کیا ہے، کہ آپ جتنے نظام بنا لیجئے لیکن اس نظام کے پیچھے آخرت کا تصور اگر زندہ نہیں کیا کہ نظام فیل ہو جائے گا۔ ایک نظام 1922 کے اندر یورپ میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، چونکہ اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، فطرت کے مطابق ہے، چاہے سر پھوڑ کے سمجھو یا جو ہے پہلی فرصت میں سمجھ لو۔ اب یورپ کو 1922 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ شراب سے نقصانات ہو رہے ہیں، شراب سے اذیتیں ہو رہی ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں، حادثات ہو رہے ہیں اور بہت ساری فحاشی بے غیرتی ہو رہی ہے، تو قانون بنا دیا گیا کہ اب شراب نہیں بنے گی، نہ پی جائے گی۔ فیکٹریاں بند کر دی گئیں، فیکٹریاں بند ہو گئیں، لوگوں نے اچھا پوری انٹیلیجنس کو مقرر کر دیا گیا کہ فیکٹری کے اندر شراب نہیں بنے گی، نگرانی ہو رہی۔ لوگوں نے گھر میں بھٹیاں بنا لیں، گھر میں بھٹیاں بنا کر اس میں شراب کشید کرنے لگے اور شراب پینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بات سامنے یہ آئی کہ یہ شراب پہلے فیکٹری میں بن رہی تھی تو اس میں صحت کا خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن اب گھروں میں بن رہی ہے تو اس میں صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اس سے مزید نقصانات ہو رہے ہیں، تو وہ قانون واپس لے لیا گیا۔ یہ تو ایک تصویر ہے 1922 کی۔ اب ہم چلتے ہیں 1400 سال پہلے کی تصویر کی طرف۔ عرب کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، اور اس کے دلیل کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ صرف شراب کے لیے عرب لغت میں، عربی لغت کے اندر 200 نام آتے ہیں، صرف شراب کے 200 نام۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، وہ شراب جو صبح پی جائے اس کا نام صبوح، جو شام پی جائے غبوق، پھر اس کے بعد وہ شراب جس کے اندر سرکہ ملایا جائے اس کا الگ نام، وہ شراب جس میں شہد ملایا جائے اس کا الگ نام، وہ شراب جس میں پانی ملایا جائے اس کا الگ نام، وہ شراب جو گندم سے بنائی جائے اس کا الگ نام، وہ شراب جو جو سے بنائی جائے اس کا الگ نام، وہ شراب جو عنب سے بنائی جائے اس کا الگ نام، بے شمار نام۔ یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے ان کی نگاہ میں۔ پھر صرف اسی پہ اکتفا نہیں بلکہ باضابطہ طور پر شعراء اپنا فخر بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے 4 پیک چلا کے جب نکلا ہوں تو میری دھوتی لٹک رہی تھی، لڑ رہی تھی، یہ فخریہ طور پہ بیان کیا جاتا تھا۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیجئے جیسے خون دوڑ رہا تھا رگوں کے اندر، اس طرح شراب دوڑ رہی تھی۔ یہ شراب کی انتہا تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے بعد ایک موقع ایسا آیا جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی کہ میں ایک مجلس تھی، اس مجلس کے اندر میں شراب پیش کر رہا تھا۔ کچھ لوگ موجود تھے، ان کے سوتیلے والد تھے حضرت ابو طلحہ، تو ان کے گھر میں ان کے دوستوں میں شراب تقسیم کر رہا تھا۔
اتنے میں مدینے کی گلیوں سے آواز آئی الا ان الخمر قد حرمت، کہ خوب دھیان سے سن لو کہ شراب حرام کر دی گئی. یہ اعلان ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ جس کے منہ میں گھونٹ چلا گیا تھا اس نے حلق سے اتارنا گوارا نہیں کیا، وہیں الٹی کر دی. جس کا ہاتھ جام لے کر اس کے منہ تک گیا تھا اس نے گھونٹ لینا گوارا نہیں کیا. جس کے کٹورے میں شراب تھی اس نے وہیں الٹ دی. 4 دن تک شراب مدینے کی گلیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی. پھر کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ شراب ہماری گھٹی میں پڑی تھی، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ہم کیسے جیئیں گے. وہیں پر اسٹاپ لگ گیا اور فل اسٹاپ لگ گیا. آج آخرت کا تصور مٹایا جا رہا ہے. کیا اشتہارات، کیا ذرائع ابلاغ، کیا بول، کیا تمام باتیں پوری کی پوری اس فلسفے پہ چل رہی ہے. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ بابر خوب عیاشی کر لو، خوب بدماشی کر لو، اس نے کہ عالم دوبارہ نہیں. اسی فلسفے پہ پورا نظام چل رہا. اور دل و دماغ کے اندر دنیا کی محبت بٹھائی جا رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی محبت ہوگی چند ٹکوں میں غلام مل جائیں گے، چند ٹکوں میں دہشت گرد مل جائیں گے، چند ٹکوں میں خبیث الباطن لوگ مل جائیں گے. آپ دیکھیے دوسری مثال دیکھیے کہ ایک عورت آج کے معاشرے میں گناہ کرتی ہے تو فخریہ طور پر آ کے باتیں کرتی ہے اور ایسے کمنٹس پاس کرتی ہے جیسے کوئی معاملہ نہیں ہے. اور بعض معاملات اللہ رب العالمین نے تکوینی طور پہ کروائے کہ تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات سامنے آ جائے کہ اس حکم کا نافذ کرنا کیسے ہوگا، اس کی تنفیذ کیسے ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بول نہیں فرمائے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتلا دیا، اس کی تنفیذ کر کے بتلا دی. ایک خاتون غامدیہ قبیلے کی تھی، وہ خاتون سے غلطی ہو گئی، معاملہ تکوینی تھا. اس کی مثال ثابت کرنی تھی کہ حدود کا نفاذ کیسے ہونا ہے. غلطی ہو گئی، حضور کی خدمت میں آ رہی ہیں، خود آ کر اعتراف کر رہی ہیں. اعتراف کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور کے مطابق ایک دفعہ منہ پھیرا، دوسری دفعہ منہ پھیرا، ایک جانب سے آئیں دوسری جانب سے آئیں، بار بار اعتراف کرتی رہیں، حتیٰ کہ امید سے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، تم جاؤ اور جا کر پھر آنا. بچے کی پیدائش ہو گئی، پیدائش ہونے کے بعد پھر تشریف لاتی ہیں، تشریف لانے کے بعد حضور سے فرماتی ہیں کہ طاہرنی ہے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو تمہاری ضرورت ہے، تم اس کو جو ہے 2 سال جو اس کی دودھ کی ضرورت ہے، رضاعت کا مرحلہ ہے، اس کو پورا کرو. 2 سال بعد پھر تشریف لاتی ہیں، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ فرماتی ہے کہ دیکھیے اب یہ اس کو میری ضرورت نہیں. ایک طویل عرصہ گزر گیا، 9 مہینے وہ اور پھر 2 سال وہ. آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ایمانی کیفیت میں اتار چڑھاؤ آ سکتا تھا. وہ کہیں بھاگ سکتی تھی، ان کو معلوم تھا کہ کون سی حد ان پہ نافذ ہونے والی، اور اپنے اوپر حد جاری کروائی، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کا سودا وہ سستا تھا آخرت کے مقابلے کے اندر. وہ جانتی تھی کہ آخرت کے اندر میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتی، اللہ کے دربار میں اس کا حساب نہیں دے سکتی، لہذا مجھے دنیا کے اندر ہی پاک صاف کر دیجیے. اور پھر جب واقعہ ہو گیا، حد جاری ہو گئی. حد جاری ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. سوال کیا گیا اللہ کے رسول اتنی گناہگار خاتون کا جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کا 10واں حصہ اہل مدینہ پہ بانٹ دیا تو سارے مدینے والوں کی بخشش. ایسا طاقتور دین جس معاشرے کے پاس موجود ہو، جس قوم و ملت کے پاس موجود ہو، جس ملک کے پاس موجود ہو، اس میں اس قدر انتشار ہو.
یعنی جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ وعدے کی کوئی حیثیت نہیں، معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں، اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں، معاشرتی اقدار کی کوئی حیثیت نہیں، انسانی ہمدردی نہیں، انسانی عظمت نہیں، انسانی تکریم نہیں، تو وہ کون سا معاشرہ ہے؟ بھائی اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان مظلوم بچوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی تربیت نہیں کر سکتے، ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کی جان کی حفاظت تو کر سکتے ہیں۔ ابھی دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گی بات، آخرت کا تصور ہے نہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا کہ سننے میں آیا ہے بزرگوں کی الگ الگ حالتیں ہوتی، تو آپ مجھے ذرا سا اس کا مشاہدہ کروا دیجئے۔ تو شیخ نے اپنے مرید سے کہا میاں یہ تم چھوڑ دو اس کو۔ انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا، حتیٰ کہ شیخ نے کہا اچھا فلاں مسجد میں چلے جاؤ، 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں بزرگوں کو پیٹھ پہ جا کے ایک گھونسا مار دینا، پھر وہ جو کریں آ کے بتا دینا۔ تو ایک بزرگ کی پیٹھ پہ گھونسا مارا تو وہ بزرگ بیٹھے رہے، پلٹے بھی نہیں، مڑے بھی نہیں۔ دوسرے بزرگ کے گھونسا مارا تو وہ پلٹے، اور پلٹنے کے بعد ان کا ہاتھ سہرانے لگے اور فرمانے لگے تمہیں تکلیف تو نہیں ہو گئی۔ تیسرے بزرگ کے گھونسا مارا تو وہ پلٹے ہوئے نے بھی رکھ کے گھونسا مار دیا۔ اب انہوں نے آ کے شیخ کو بتایا، شیخ نے فرمایا اصل بات یہ ہے، 2 واقعات تو میں چھوڑ دیتا ہوں، جو یہاں پر محل استشہاد ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ انہیں فرمایا کہ ان بزرگ کو تم نے جو گھونسا مارا، انہیں فوراً گھونسا مار دیا، کہیں اللہ کا جلال اس وقت حرکت میں نہ آ جائے اور آنے کے بعد تمہاری تباہی کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے دنیا کے اندر گھونسا مار کے اس فیصلے کو روک دیا۔ تو بعض اللہ والوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب آپ مجھے بتلائیے، جامع فاروقیہ کوئی چھوٹا ادارہ تو نہیں ہے؟ کیا اس نے بڑے بڑے افراد پیدا نہیں کیے، بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا نہیں کیے، اور ان کے طلباء، معصوم طلباء، ان کی خون کی ہولی کھیل دی گئی؟ اور ایک غلط واقعہ، اس غلط واقعے کے لیے پورا میڈیا چلانے لگا، چیخنے لگا، غلط عورت کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، سب چیخ رہے ہیں۔ ارے بھائی رک جاؤ، چیخ کیوں رہے ہو؟ دیکھ تو لو کیا ہوا ہے۔ ایک غلط واقعہ کہ علماء، وہ جو بدماش جن سے والدین پریشان، جن کی جانوں کے لالے پڑے ہوئے، وہ علماء بچوں کو جا کر، قرآن پڑھانے والے علماء ان درندوں کو انسان بنا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انسداد منشیات کا ادارہ، اس کو مووی کے ذریعے سے مشہور کر دیا گیا کہ مدارس کے اندر زنجیریں باندھی جا رہی ہیں۔ میڈیا بڑا فعال ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ فاروقیہ کے اندر طلبہ کو 8 طلبہ زخمی ہو گئے، 2 طلبہ شہید ہو گئے، کہیں خبر ہی نہیں لگائی۔ وہ انسان نہیں ہے، مدارس میں بسنے والے انسان نہیں ہیں۔ مدارس کو ڈھا دیا جائے گا، چکلے خانوں کو کیا کرو گے؟ وہ سب رجسٹرڈ ہیں۔ ان طوائفوں کا کیا کرو گے؟ کیا سب رجسٹرڈ ہیں؟ شراب کے اڈوں کا کیا کرو گے؟ سب رجسٹرڈ ہیں۔ سنیما ہالوں کا کیا کرو گے؟ سب رجسٹرڈ ہیں۔ لیڈز جو چلا رہے ہیں، پاکستان کے اندر شاید یہ عقل نہ ہو، لیکن دنیا کے اندر یاد رکھیے، کوئی فلم، کوئی پروگرام، کوئی خبر بغیر پلاننگ کے نشر نہیں کی جاتی۔ انڈین موویز جتنی بنتی ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ جو لیڈ چلا رہے ہیں وہ سب رجسٹرڈ ہیں۔ کہاں چلی گئی آنکھیں؟ عبرت کی آنکھیں کہاں گئی؟ یہ معصوم بچے یاد رکھیے، ان کی وجہ سے بڑے بڑے عذاب رکے ہوئے۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، پورے ہوش حواس میں کہہ رہا ہوں۔
یہ جو قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں انہوں نے عذاب روکے ہوئے، تمہاری عیاشیوں میں پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ بندر بنا دیے جاؤ، خنزیر بنا دیے جاؤ، زمین میں دھسا دیے جاؤ۔ یہ ہمارے محسنین ہیں، جس کو دیکھو ایک بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں جیسے یہ اللہ والے ہیں، ان کے اوپر ایک بیان داغ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، ذرا سا رک جائیے، اپنا محاسبہ کر لیجیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جس وقت احتساب ہوگا تو کوئی جواب دینے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی رشتہ، کوئی رشوت کام نہیں دے گی۔ لوٹ آئیے، توبہ کر لیجیے، موت کا فرشتہ سامنے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیجیے۔ لیکن جب حقیقت آشکارا ہو جائے گی تو فرعون پورے لشکر کے ساتھ چڑھ دوڑا، جب اس کو حقیقت سمجھ میں آ گئی تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ ہارون پہ ایمان لیا ہے، آمنت برب العالمین، پروردگار پہ ایمان لیا۔ اللہ نے فرمایا آلان، اب تم ایمان لے کے آ رہے ہو، اب معتبر نہیں، ایمان بالغیب معتبر۔ دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان بہت پہلے رخصت ہو گیا، نام کے ساتھ تو ایمانیات ہوں لیکن ایمان رخصت ہو چکا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا۔ سوچئے کہ ایک ننھا منا بچہ سورہ بقرہ سنا سکتا ہے، ہم سورہ اخلاص پہ تلفظ نہیں کر سکتے، ہم ربنا آتنا فی الدنیا کو ربنا اتنا ربنا اتنا، اتنی بڑی پوسٹ پر، قل هو اللہ احد لم یکن لہ کفوا احد، اتنی بڑی پوسٹ پر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا سا اپنے اوپر رحم کھائیے، ہر طرف ایک بھیڑ چال ہے، ہر طرف درندگی ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں قوم کا ہمدرد ہوں، مجھے موقع دیجئے، پیچھے لوگوں نے لوٹا ہے اب میں لوٹنے کے لیے حاضر ہوں، آپ مجھے موقع دیجئے، میری بھی فارم کے اندر بینک بیلنس ہے، ان کو بھی بھرنے کا موقع دیجئے، آپ مرتے تو مریے، آپ کی بجلی جاتی ہے تو جائیے، قوم لٹتی ہے تو لٹنے دیجئے۔ یعنی جس ملک کے اندر اتنے ذخائر ہوں، اتنی معدنیات ہوں، اس ملک میں انسانیت کی بھی قدر نہیں، انسانی اقدار کی بھی قدر نہ ہو۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک خبر یہ بھی لگ رہی ہے کہ سی این جی کا وبال اٹھایا گیا تاکہ ایل پی جی والوں کو نوازا جائے، تو یہ کون سا معاشرہ اور کیسے لوگ وجود میں آ رہے ہیں؟ اب کاٹ کے الو نہ بنیے، آپ ڈگڈگی کے بندر نہ بنیے، رک کے سوچئے۔ اور یہ اس وقت ہم ایسے دو راہے پہ کھڑے ہوئے ہیں جس وقت ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے، ملک کے وجود کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن پوری قوم کو الجھا دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد بار بار دہرائیے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل اور بیکار پیدا کر دیا، تم کو لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ عبرت کے لیے جا بجا عبرت کی نشانیاں موجود نہیں؟ آج بھی جاؤ، جا کے دیکھو شیرون جس نے مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلی تھی، آج 6 سال ہو گئے، موت مانگ رہا ہے، موت نہیں آ رہی، وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، اور فرعون کی شکل دیکھی، اس کی شکل دیکھی، لگتا ہے دونوں بھائی ہیں۔
یہ عبرت کے لیے کافی نہیں؟ یہ عبرت کے لیے کافی نہیں کہ دولت موجود ہے لیکن 3 جنریشن اس کو استعمال نہیں کر سکی؟ کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں کہ دنیا میں چڑھ دوڑنے والوں کو ایک بالش موت کے بعد زمین نہیں مل رہی؟ کیا عبرت کے لیے کافی نہیں کہ قوم کی دولت لوٹنے کے بعد اپنی وجود کے لیے، حفاظت کے لیے، جگہ کے لیے ترس رہے، بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ دولت بحق سرکار سب ضبط کر لی گئی؟ جس دولت کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف اسلحے بنائے گئے، جس دولت کے ذریعے سے مسلمانوں کے دشمنوں کے کارخانے چلائے گئے، اور جھنجھنا دیا گیا کہ اگر آپ کو خرچ کرنا ہے تو ہمارے ملک میں آ کے خرچ کیجئے، ہمارے خبیثوں کو دیجئے پیسے، اور جب کتے سے کام ہو گیا تو اس کو اڑا دیا گیا۔ عبرت کے لیے یہ چیزیں جا بجا نظر نہیں آ رہی۔ قوم سے کیوں غداری؟ ملک سے کیوں غداری؟ ملت اسلامیہ سے کیوں غداری؟ اللہ غیور ہے، اللہ سریع الحساب ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔